بچہ بچہ آپ کو جواب دے رہا ہے کہ جس طرح نکالا گیا وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اور اگر نکالا ہی تھا تو کم از کم کوئی انسان کے بچے تو اوپر لا کے بٹھاتے ہیں۔ جن کو لا کے بٹھایا گیا ہے آپ ان کو دیکھیں نا، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو بٹھایا جائے؟ پاکستان کی خود مختاری کی بات کر رہا ہے، اس لیے اس کو جان چھڑائی ہے۔ لیکن ہمارا پاکستان کے ساتھ جینے مرنے کا تعلق ہے۔ ہم نے اس دھرتی سے ہی جنم لیا ہے اور اسی دھرتی میں ہمارے جسد خاکی نے دفن ہونا ہے۔ بس اسی جذبے کے ساتھ یہ تمام ہمارے جو سینئر ریٹائرڈ آفیسرز ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ ایک سازش کے ہی تحت ان کو ہٹایا گیا ہے، اور اس سازش میں اس ملک کی تقریباً 95% سیاسی اشرافیہ شامل ہے، اور شاید بہت سارے ان کے سہولت کار بھی ہوں گے۔ آئی تھنک عمران خان کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کو ایک درست سمت میں لے کے جا رہا تھا۔ اس نے پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا تھا، اور گہری نگاہ رکھنے والے جو اڑتے پرندوں کے پر گن سکتے ہیں، ان حلقوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اگر عمران خان کا طریقہ حکومت جاری رہا تو شاید اگلے 5 سے 10 سال میں پاکستان ایک حقیقی خود مختار جمہوری اور آزاد ریاست بن جائے۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہوں، جہاں ریٹائرڈ فوجی اکٹھے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سر موجود ہیں۔ سر، پہلے اپنا تعارف کروا دیں اور بعد میں بتائیں کہ آپ یہاں آج کیوں اکٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کمانڈر محسن ہے، میں پاکستان بحریہ سے ہوں، اور یہ میرے سینئر ایڈمرل فیاض ہیں جو وائس چیف ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پاکستان کے لیے ایکچولی آئے ہیں کہ جس حالات کے اندر ملک اس وقت جکڑا گیا ہے اور جس طرح کی امپورٹڈ اور کرمنلز کو لا کے بٹھایا گیا ہے، ہم سخت تکلیف میں ہیں۔ ایز اے ہول ہم نیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو ہر لیول پہ اس کو ہم جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اسی لیے آج ہم سب یہاں آئے ہیں۔ اچھا سر، آپ لوگ پاکستان کے ہیروز ہیں، پاکستان کے لیے لڑائیاں لڑیں، آپ پاکستان کے لیے کام کیا۔ آج آپ یہ جو سارا سینیریو دیکھ رہے ہیں، سارے کیا سمجھ رہے ہیں آپ، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ وہی لوگ جو ان کو یہ جو ٹولہ اوپر اس وقت بیٹھا ہوا ہے، جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سب چور ہیں، یہ کرمنلز ہیں، یہ منی لانڈرر ہیں، اور ان سب کو ہم کیسے لا کے واپس بٹھا سکتے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ ہے، نہ صرف ہمارے لیے، تمام افواج جو پاکستان کے ریٹائرڈ اور حاضر لوگوں کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری نیشن کے لیے ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کیا کہتے ہیں اس گورنمنٹ کے بارے میں؟ جب آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم معاشی صورتحال کو بہتر بنائیں گے، اور جو معاشی صورتحال ہے، پیٹرول کی بڑھتی پرائسز، گھی کی بڑھتی پرائسز، ہر چیز کی بڑھتی ہوئی پرائسز، اور ایک عام انسان جو کرائسس کا شکار ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا مطلب ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ جو ہے، چونکہ یہ نہ ان کو کوئی عقل ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ ان کے کنٹرول میں کوئی چیز ہے، تو بیسیکلی جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو ہمیں اسی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہم بینک کرپسی کی طرف جائیں، تاکہ پھر ہم اس سٹیج پہ پہنچیں کہ جہاں پھر ہمیں، جس کے لیے ہم یہ قوم قربانیاں دیتی رہی ہے اور جس کو ہم آج تک بچا کے رکھتے رہیں، پھر ان کے حوالے کر دیں۔ اچھا سر، یہی آتا ہے۔ عمران خان کو جس طرح نکالا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں بچہ بچہ آپ کو جواب دے رہا ہے کہ جس طرح نکالا گیا وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اور اگر نکالا ہی تھا تو کم از کم کوئی انسان کے بچے تو اوپر لا کے بٹھاتے ہیں۔ جن کو لا کے بٹھایا گیا ہے آپ ان کو دیکھیں نا، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو بٹھایا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا قصور ہے عمران خان کا، کیا وجہ ہے جو عمران خان کو نکالا ہے؟ یہ تو جنہوں نے نکالا ان کو پتا ہوگا کیا قصور ہے، لیکن اپیرنٹلی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے، پاکستان کی خود مختاری کی بات کر رہا ہے، اس لیے اس کو جان چھڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی سر، السلام علیکم۔ سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں اور پھر بتائیں کہ آپ آج یہاں کیوں اکٹھے ہیں۔ دیکھیں، کرنل ریٹائرڈ معظم ڈار، دیکھیں پاکستان آرمی کے چاہے حاضر سروس آفیسرز ہوں یا ریٹائرڈ آفیسر ہوں، ہم بالکل غیر سیاسی بھی ہوں تو ہم پاکستان کے جو معاملات ہیں، جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں، ان سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ جو ہماری اشرافیہ ہے
उन के लिए तो शायद पाकिस्तान दूसरा घर हो जहां वो हुकूमत करने के लिए आते हैं या अपने नफ़े नुकसान के लिए आते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान के साथ जीने मरने का ताल्लुक़ है। हमने इस धरती से ही जन्म लिया है और इसी धरती में हमारे जस्ते खाकी ने दफन होना है। तो बस इसी जज्बे के साथ ये तमाम हमारे जो सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और हम इकट्ठे हुए हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम के साथ इज़हार यकजहती कर सकें और एक जमहूरी माशरा होने के दावेदार की हैसियत से हम अपने हुक्मरान अशराफिया को ये आगाह कर सकें, उनको याद दहानी करा सकें कि जमहूरियत जमहूर की ख्वाहिशात पे चलने का नाम होता है, ना कि जबर, इस्तबदाद और फिस्तायत का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपकी पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान के लिए आपने बहुत सा काम किया। आज जब ये जो सारे मामला देख रहे हैं, सारे हालात देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शदीद दुख और गम में मुब्तला हैं हर रिटायर्ड फ़ौजी अफसर, क्योंकि हमने अपनी जानों को ख़तरों में डालकर अपने फ़राइज़ की अंजामदही की है। और स्पेशली जिन फ़ौजियों ने पिछले 20-25 साल से इस अदारे में नौकरी की है या इस अदारे का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने तो ज़िंदगी और मौत का कम्बिनेशन बहुत करीब से देखा है। हम में से ऐसे बहुत से हैं जिनके इस वक्त बच्चे अफ़वाज पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो यकीनन हम लोग इस वक्त शदीद दुख में हैं, क्योंकि कोई भी शख्स ज़ी शऊर इंसान, होशो हवास रखने वाला इंसान क्या अपने होशो हवास में खुली आंखों के साथ अपने घर को तबाह होते हुए देख सकता है? जिस तरीके से हमारी मईशत डूब रही है, जिस तरीके से अवाम में बेचैनी है, जिस तरीके से हम बैनुल क़ौमी मामलात में तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं, और जिस किस्म के लोग माज़रत के साथ जो हुकूमत में बैठे हैं, जो उंगलियां हिला कर कौम को बताते हैं कि हम आपको 2000 रुपये की दौलत दे रहे हैं, या जो कौम को बताते हैं कि 2000 को आपने कैसे खर्च करना है, ऐसे मस्खरों को देखकर हम शदीद कर्ब की हालत में बता नहीं सकते। अच्छा, आप क्या समझते हैं, इमरान खान का कसूर क्या था जो इमरान खान को निकाला गया, और जिस तरह इमरान खान को निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बात तो हमारे जो मुक़्तदर अदारे हैं, जो ज़िम्मेदार फोरम्स हैं, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मुदाखलत हुई है, और मुदाखलत ताकतवर का काम है। साजिश ताकतवर से निस्बतन कम ताकतवर का काम है। साजिश के बाद मुदाखलत होती है। तो ये तो तयशुदा बात है कि ये एक साजिश के ही तहत उनको हटाया गया है, और इस साजिश में इस मुल्क की तकरीबन 95% सियासी अशराफिया शामिल है, और शायद बहुत सारे उनके सहूलतकार भी होंगे। आई थिंक इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये था कि वो पाकिस्तान को एक दुरुस्त सिमत में लेके जा रहा था। उसने पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामज़न कर दिया था, और गहरी निगाह रखने वाले जो उड़ते परिंदों के पर गिन सकते हैं, उन हलकों को ये समझ आ गई थी कि अगर इमरान खान का तरीक़ा हुकूमत जारी रहा तो शायद अगले 5 से 10 साल में पाकिस्तान एक हकीकी खुद मुख्तार जमहूरी और आज़ाद रियासत बन जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।